یرمیہ باب نمبر 52 شاہی یہودا صدقیہ کی حکومت۔ صدقیہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں اس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اس کی ماں حموتل بنت یرمیہ لبنہ شہر کی رہنے والی تھیں۔ یہویاکیم کی طرح صدقیہ ایسا کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ رب یروشلم اور یہودا کے باشندوں سے اتنا ناراض ہوا کہ آخر میں اس نے انہیں اپنے حضور سے خارج کر دیا۔ صدقیہ کا فرار اور گرفتاری۔ ایک دن صدقیہ بابل کے بادشاہ سے سرکش ہوا، اس لیے شاہی بابل نبوکدنضر تمام فوج اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا تاکہ اس پر حملہ کرے۔ صدقیہ کی حکومت کے 9ویں سال میں بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کرنے لگی۔ یہ کام 10ویں مہینے کے 10ویں دن شروع ہوا۔ پورے شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پشتے بنوائے۔ صدقیہ کی حکومت کے 11ویں سال تک یروشلم قائم رہا، لیکن پھر کال نے شہر میں زور پکڑا اور عوام کے لیے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔ چوتھے مہینے کے 9ویں دن بابل کے فوجیوں نے فصیل میں رکھنا ڈال دیا۔ اسی رات صدقیہ اپنے تمام فوجیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے اس دروازے سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق 2 دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادی یردن کی طرف بھاگنے لگے، لیکن بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اسے یریحو کے میدان میں پکڑ لیا۔ اس کے فوجی اس سے الگ ہو کر چاروں طرف منتشر ہو گئے اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔ پھر اسے ملک حمات کے شہر ربلہ میں شاہی بابل کے پاس لایا گیا اور وہیں اس نے صدقیہ پر فیصلہ صادر کیا۔ صدقیہ کے دیکھتے دیکھتے شاہی بابل نے ربلہ میں اس کے بیٹوں کو قتل کیا، ساتھ ساتھ اس نے یہودا کے تمام بزرگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکلوا کر اسے پیتل کی زنجیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گیا، جہاں وہ جیتے جی رہا۔ یروشلم اور رب کے گھر کی تباہی۔ شاہی بابل نبوکدنضر کی حکومت کے 19ویں سال میں بادشاہ کا خاص افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں پر مقرر تھا۔ 5ویں مہینے کے 7ویں دن اس نے آ کر رب کے گھر، شاہی محل اور یروشلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی عمارت بھسم ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی پوری فصیل کو بھی گرا دیا۔ پھر نبوزرادان نے سب کو جلا وطن کر دیا جو یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی ان میں شامل تھے جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاہی بابل کے پیچھے لگ گئے تھے۔ نبوزرادان باقی ماندہ کاریگر اور غریبوں میں سے بھی کچھ بابل لے گیا، لیکن اس نے سب سے نچلے طبقے کے بعض لوگوں کو ملک یہودا میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے باغوں اور کھیتوں کو سنبھالیں۔ بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے دونوں ستونوں، پانی کے باسنوں کو اٹھانے والی ہتھ گاڑیوں اور سمندر نامی پیتل کے حوض کو توڑ دیا اور سارا پیتل اٹھا کر بابل لے گئے۔ وہ رب کے گھر کی خدمت سر انجام دینے کے لیے درکار سامان بھی لے گئے، یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے، پیالے اور پیتل کا باقی سارا سامان۔ خالص سونے اور چاندی کے برتن بھی اس میں شامل تھے، یعنی باسن، جلتے ہوئے کوئلے کے برتن، چھڑکاؤ کے کٹورے، بالٹیاں، شمعدان، پیالے اور مائی کی نظریں پیش کرنے کے برتن۔ شاہی محافظوں کا یہ افسر سارا سامان اٹھا کر بابل لے گیا۔ جب دونوں ستونوں، سمندر نامی حوض کو اٹھانے والے پیتل کے بیلوں اور باسنوں کو اٹھانے والے ہتھ گاڑیوں کا پیتل توڑوایا گیا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ اسے تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ چیزیں رب کے گھر کے لیے بنوائی تھیں۔ ہر ستون کی اونچائی 18 ہاتھ اور گہرا 12 ہاتھ تھا۔ دونوں کھوکھلے تھے اور ان کی دیواروں کی موٹائی 3 انچ تھی۔ ان کے بالائی حصوں کی اونچائی 5 ہاتھ تھی اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے ہوئے تھے۔ 96 انار لگے ہوئے تھے۔ جالی کے ارد گرد کل 100 انار لگے تھے۔ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے ذیل کے قیدیوں کو الگ کر دیا۔ امام اعظم سرایا، اس کے بعد آنے والے امام صفنیہ، رب کے گھر کے 3 دربانوں، شہر کے بچے ہوئوں میں سے اس افراد کو جو شہر کے فوجوں پر مقرر تھا، صدقیہ بادشاہ کے 7 مشیروں، امت کی بھرتی کرنے والے افسر اور شہر میں موجود اس کے 60 مردوں کو نبوزرادان ان سب کو الگ کر کے صوبہ حمات کے شہر ربلہ لے گیا، جہاں شاہی بابل تھا۔ وہاں نبوکدنضر نے انہیں سزائے موت دی۔
यूं यहूदा के बाशिंदों को जलावतन कर दिया गया। नबूकदनजर ने अपनी हुकूमत के 7वें साल में यहूदा के 3023 अफराद, 18वें साल में यरूशलेम के 832 अफराद और 23वें साल में 745 अफराद को जलावतन कर दिया। ये आखिरी लोग शाही मुहफ़िज़ों के अफसर नबूजरादान के जरिए बाबुल लाए गए। कुल 4600 अफराद जलावतन हुए। योयाकीन को आज़ाद किया जाता है। यहूदा के बादशाह योयाकीन की जलावतनी के 37वें साल में ओयल मरोदक बाबुल का बादशाह बना। उसी साल के 12वें महीने के 25वें दिन उसने योयाकीन को कैद खाने से आज़ाद कर दिया। उसने उसके साथ नरम बातें करके उसे इज्जत की ऐसी कुर्सी पर बिठाया जो बाबुल में जलावतन किए गए बाकी बादशाहों की निस्बत ज्यादा अहम थी। योयाकीन को कैदी के कपड़े उतारने की इजाज़त मिली और उसे जिंदगी भर बादशाह की मेज़ पर बाकायदगी से खाना खाने का शर्फ हासिल रहा। बादशाह ने मुकर्रर किया कि योयाकीन को उम्र भर इतना वजीफा मिलता रहे कि उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी होती रहें।